ہے نا، وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں. ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. مثلا ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں، میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے، یہ عشرہ مبشرہ والی، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ، میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی 2 مثالیں. لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی، شیخ شعیب آرنوت، تمام محدثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. مسند احمد میں 1629 ہے، جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. ابو داؤد میں 4650، یہ آنورڈ 4-5 روایتیں ہیں. اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا، تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے. بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا، وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں، جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا XYZ. لیکن یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے نا، تو اس میں فلاں کا نام بھی ہے کہ وہ کون ہے. تو ابھی آپ یہی مزہ لیں کہ فلاں شخص کوفے کی بڑی جامع مسجد میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت ظاہر ہے مسجد ہی ہیڈ آفس ہوتی تھی نا، اور وہ گورنر کوفہ بھی تھا، اور دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں، اولو العزم صحابہ میں سے، وہاں تشریف لائے، تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف ساتھ بٹھا لیا. باقی لوگ زمین پہ بیٹھے تھے، انہوں نے تخت مسجد میں بٹھایا ہوا تھا، کوفے کی بڑی جامع مسجد میں. تو وہ ہیڈ آف، یعنی یہ آج جو مفتیوں کو آپ کو روب نظر آتا ہے نا کہ وہ 7 بندے ہوتے ہیں، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے اس طرح. مسجد میں انہوں نے تخت سجایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حامی حوصلہ کریں کہ آپ کو بھی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے، جو نیچے بیٹھے مجبوراً بیٹھے ہیں، اگر کرسیوں تو باقی بھی بیٹھ جائیں اوپر. آپ بنو امیہ سے نہیں ہے نا. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا. تو اس فلاں شخص نے بھی اس کا بڑا استقبال کیا، اور اس کے بعد اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی. اس پر سعید ابن زید نے اس فلاں شخص سے پوچھا، یعنی وہ کوفے کا جو متولی تھا گورنر، اس سے پوچھا کہ یار یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں وہ بھی. تو اس فلاں شخص نے کہا کہ یہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. یہ سیدنا تو میں نے کہا، اس نے کہا یہ ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ، مسجد میں. تو سیدنا سعید ابن زید نے کہا افسوس، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور تم اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو نہ ہی منع کر رہے ہو. اللہ اکبر. جبکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں کوئی من گھڑت بات آپ کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ قیامت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی. میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے، اور عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہے. اور اگر میں چاہوں تو 10ویں خوش نصیب کا نام بھی بتا سکتا ہوں. ادھر انہوں نے 9 نام بتائے ہیں، اور 9 میں سے 8 صحابہ ہیں اور ایک نبی علیہ السلام ہے، اور وہ کہتے ہیں میں 10ویں کا نام نہیں بتاتا.
اس والی یعنی طریق کے اندر جو ہے ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے. پھر سعید ابن زید خاموش ہو گئے تو کوفے کی مسجد میں آوازیں بلند ہوئی کہ بتائیں وہ 10واں آدمی کون ہے. تو انہوں نے کہا 10واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید. انہوں نے عاجزی کی، اپنا نام نہیں بتانا چاہتے تھے. اور اس میں مسند احمد میں الفاظ ہیں، جب لوگوں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کا نام بہت بڑا ہے، تو سنو وہ 10واں شخص میں ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی. پھر فرمایا تم سب سن لو، جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا. سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے 4650، اگر ہم اسلام 360 میں اس کو دیکھیں تو اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یعنی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یعنی قیس بن علقمہ کا استقبال کیا، لیکن اس نے برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا. دوبارہ پڑھتا ہوں، انہوں نے اس کا استقبال کیا لیکن اس نے برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا. یہی حدیث اگر ہم شبیر بردرز ترجمہ محی الدین جہانگیر کا دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے وہ یعنی قیس بن علقمہ جیسے ہی ان کے یعنی مغیرہ بن شعبہ کے سامنے آیا تو برا کہنے لگا. دوبارہ پڑھتا ہوں، وہ جیسے ہی ان کے سامنے آیا تو برا کہنے لگا. مسند احمد اسلام 360 11591، اس میں اس طرح سے ترجمہ ہے، اتنے میں کوفہ کا ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا. اب ان تراجم سے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قیس بن علقمہ نے موقع ہی نہیں دیا کسی قسم کا، اور اس نے آتے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کو برا کہنا شروع کر دیا. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریئیکشن جو تھا وہ obviously وہی ہونا تھا کہ انہوں نے کوفہ کے گورنر کو ہی کہنا تھا جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس شخص نے تو موقع ہی نہیں دیا. اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے قیس بن علقمہ سے کچھ کہا یا نہیں کہا، اس بارے میں خاموشی ہے. تو اس بارے میں بھی کچھ بات ہونی چاہیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے.